نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين صدق الله العظيم۔ معزز سامعین کرام، آج بہت دکھ اور درد کے ساتھ یہ ویڈیو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ بھی حق اور باطل کو اچھی طرح پہچان لیں۔ محترم ساتھیو، کفار ہمیشہ مسلمانوں سے دو محاذوں پر لڑ رہے ہیں۔ ایک محاذ کو عسکری جنگ کہتے ہیں جبکہ دوسرے محاذ کو فکری جنگ کہتے ہیں۔ مسلمانوں نے پہلے محاذ کا مقابلہ کیا ہے لیکن دوسرے محاذ کا ان کو خیال تک بھی نہیں ہے، حالانکہ یہ دوسرا محاذ پہلے محاذ سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ پہلے محاذ میں جو زخم ہوتا ہے ان کا جبیرہ سال یا 2 سال میں ہو سکتا ہے، لیکن فکری جنگ کا جبیرہ 10 سال میں بھی ناممکن ہے، کیونکہ اس میں کفار مسلمانوں کے ذہنوں، فکر، سوچ اور ان کے عقیدے پر کام کر رہے ہیں۔ جب ایک دفعہ انہوں نے ایک مسلمان کو اپنے عقیدہ سے منحرف کر دیا تو دوبارہ ان کی ذہن سازی کرنا، غلط عقائد سے ان کے مہرزدہ ذہن کو صاف کرنا بہت مشکل کام ہے۔ لہٰذا اس فکری جنگ میں ہمیشہ کفار نے علماء سوء کو استعمال کیا ہے۔ ان میں سے ایک کا نام مولانا محمد شیرانی صاحب بھی ہے۔ اس نے گزشتہ دنوں اسرائیل کی حمایت میں قرآن سے جو استدلال کیا ہے وہ انتہائی دجل و فریب پر مبنی ہے۔ ان کا استدلال یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے فرمایا یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، کہ بیت المقدس کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے حوالے کر دیا ہے۔ حالانکہ شیرانی صاحب اس آیت کے دوسرے حصے کو نہیں دیکھتے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ حصہ یہ ہے وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ۔ ناظرین کرام، یہاں پر جہاد نہ کرنے پر خسران کا ذکر کیا ہے، حالانکہ بنی اسرائیل نے جہاد سے انکار کیا اور یوں کہا اذهب انت وربك فقاتلا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خسر الدنیا والآخرہ کا وعید فرمایا ہے۔ بیت المقدس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ، یہ بیت المقدس کا زمین بنی اسرائیل پر حرام ہے۔ اسی طرح علامہ شیرانی صاحب کتبہ کا معنی بھی غلط کر رہے ہیں اور اپنی دجل سے کام لے رہے ہیں۔ ناظرین کرام، کتبہ کے کئی معنی ہیں جو علماء نے ذکر کیا ہے۔ ان میں پہلا کتبہ کا معنی ہے کتبہ فی لوح محفوظ، ایک قید کے ساتھ بِأَنْ آمَنْتُمْ وَأَطَعْتُمْ، کہ اے بنی اسرائیل کہ تم ایمان لاؤ اور اطاعت کرو، حالانکہ بنی اسرائیل نے نہ ایمان لایا اور نہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ۔ دوسرا معنی علماء نے کیا ہے کتبہ بمعنی قدرہ، یعنی تمہارے تقدیر میں بیت المقدس لکھا ہے۔ تیسرا معنی امرہ اللہ بدخولہا وفرضہ علیکم، کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم کیا کہ تم عمالقہ کے ساتھ جہاد کرو، حالانکہ انہوں نے جہاد کرنے سے صاف انکار کیا اور یوں کہا اذهب انت وربك فقاتلا، لہٰذا ان کے بارے میں یہ دوسرا حصہ جو ہے وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ ہے۔ ناظرین کرام،
میں اسرائیل کی حمایت کرنے والوں سے، جن میں حضرت مولانا شیرانی صاحب سرپرست ہیں، ان سے یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں، اگر بیت المقدس کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے حوالے کیا تو صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے کیوں اس کے لیے جہاد کیا؟ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بیت المقدس کے فتح کرنے کے لیے کیوں جہاد کیا؟ سامعین کرام، ان کے علاوہ بھی علامہ شیرانی صاحب کے چند باطل نظریات اور بھی ہے، جیسا کہ وہ مطلق شیعہ کو مسلمان کہتے ہیں، مجاہدین اسلام کو فسادی کہتے ہیں، جہاد کا صاف انکار کرتے ہیں۔ لہٰذا اس فتنہ سے بچنے کے لیے آپ علماء حق کے ساتھ دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔